السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان انصاری، اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے جہاں آپ کو ڈیلی میں نیو سٹوریز لے کے آتا ہوں، اور نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی آج کی سٹوری کی طرف، اور آج کی سٹوری ہے علی بابا اور 40 چور۔ یہ کہانی قصری شہر میں قالین بیچنے والے کے 2 بیٹوں کی ہے۔ ایک بیٹے کا نام قاسم اور دوسرا بیٹا علی بابا تھا۔ باپ کی موت کے بعد باپ کا سارا کاروبار بڑے بیٹے قاسم نے اپنے قابو میں کر لیا، اور چھوٹا بھائی علی بابا کو اکیلا تنہا چھوڑ دیا، اور قاسم نے ایک امیر زادی سے شادی کر لی اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ دوسری طرف اکیلا علی بابا اپنی بیوی اور بچوں کا ساتھ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، اور جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن جب علی بابا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اسے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ڈر کے مارے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ وہاں سے 40 لوگ گھوڑوں پہ سوار بوریاں لے کر گزرے اور ایک بڑے پہاڑ کے پاس جا کے رک گئے۔ علی بابا حیران ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور جنگل میں کیا کام ہے۔ اتنے میں ہجوم سے ایک آدمی باہر نکلا جو ان کا سردار تھا، اور پہاڑ کے سامنے بولا، کھل جا سیم سیم، اور پہاڑ کا دروازہ کھل گیا۔ علی بابا یہ سب دیکھ کے حیران تھا۔ پھر 40 چور بوریاں اٹھا کر اس غار میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد سب خالی ہاتھ باہر آئے اور گھوڑوں پہ بیٹھ کے واپس جنگل سے چلے گئے۔ ان چوروں کے چلے جانے کے بعد علی بابا اس غار کی طرف بڑھا، اور غار کے پاس جا کر اس چور کی طرح وہی منتر بولا، کھل جا سیم سیم، اور غار کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ علی بابا اس غار میں گیا تو اسے وہاں سونے زیورات پڑے نظر آئے۔ علی بابا غار میں یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہو گیا، اور پھر کچھ سونے کے سکے ایک بوری میں بھر کر اپنے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے سونے کے سکے دیکھے تو بولی، کیا تم چوری کر کے لائے ہو؟ علی بابا نے اپنی بیوی کو بتایا کہ نہیں، میں چوری کر کے نہیں لایا، بلکہ یہ پہلے سے چوری کیے ہوئے ہیں۔ سارا واقعہ سنایا۔ علی بابا کی بیوی بولی کہ اب اتنے سارے سونے کے سکوں کو گنتی کیسے کریں گے؟ علی بابا نے اپنی بیوی کو اپنے بھائی قاسم کے گھر سے ترازو لینے کے لیے بھیجا۔ علی بابا کی بیوی قاسم کی بیوی سے ترازو مانگنے چلی گئی، تو قاسم کی بیوی نے ترازو لینے کی وجہ پوچھی تو علی بابا کی بیوی نے بولا کہ اناج تولنا ہے۔ قاسم کی بیوی ہوشیار تھی تو اس نے ترازو کے نیچے موم لگا دی۔ اگلے دن ترازو واپس کر دیا۔ ترازو کے نیچے سونے کا سکہ لگا ہوا تھا۔ جب قاسم کی بیوی نے سونے کا سکہ دیکھا تو قاسم کو سارا واقعہ سنایا، اور پتہ کرنے کا بولا کہ علی بابا کے پاس اتنا سارا زیور کہاں سے آیا۔ اگلے دن قاسم علی بابا کے گھر آیا تو علی بابا نے اپنے بھائی قاسم کو سب کچھ بتا دیا۔ قاسم کو لالچ آ گئی۔ علی بابا سے کہنے لگا، اب سے تمہارے تمام خزانے کا دھیان میں رکھوں گا۔ اگلے روز قاسم 4 گدھے اور بوریاں لے کر غار کی طرف چلا گیا اور بولا، کھل جا سم سم، غار کا دروازہ کھل گیا۔ قاسم غار کے اندر چلا گیا اور سب کچھ دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ میں بہت امیر ہو گیا۔ میں جلدی سے بوریاں بھرنے لگا۔ جب غار سے باہر آنے لگا تو قاسم بھول گیا تھا کہ کیا بولنا ہے۔ وہ ہر الفاظ بولتا رہا مگر غار کا دروازہ نہیں کھلا، اور قاسم اسی غار کے اندر پھنس گیا۔ کچھ دیر میں 40 چور بھی غار میں داخل ہوئے، اور قاسم کو غار کے اندر دیکھ کے ان کے سردار نے اپنی تلوار سے قاسم کو قتل کر دیا، اور قاسم کی لاش وہاں چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ قاسم گھر واپس نہ آیا تو قاسم کی بیوی نے علی بابا کو بتایا، تو علی بابا اپنے بھائی قاسم کو ڈھونڈتا ہوا غار میں گیا تو وہاں قاسم کو مردہ پایا۔ پھر قاسم کو واپس اپنے گھر لے آیا۔ سب پریشان تھے۔ قاسم کی نوکرانی نے سمجھداری کی اور بولی کہ میں حکیم سے دوائی لے کے آتی ہوں کہ قاسم بیمار ہے، پھر 2 دن میں اعلان کر دیں گے
کہ قاسم فوت ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد چور غار میں گئے اور قاسم کی لاش وہاں موجود نہ تھی، تو ان کے سردار بولا کہ کس کو اس جگہ کا پتہ لگ گیا ہے، پاس کے جاؤ اور پوچھو کہ کس کی موت واقعی ہوئی ہے۔ کچھ چور گاؤں میں پتہ کرنے نکلے تو حکیم نے قاسم کی موت کا بتایا۔ پھر ایک چور نے علی بابا کے گھر کو نشان لگا دیا کہ رات کے اندھیرے میں آؤں گا۔ قاسم کی نوکرانی جو علی بابا کے گھر میں رہتی تھی، اس کے گھر پہ نشان دیکھا تو اس نے ویسا نشان باقی گھروں پہ دروازے پہ لگا دیا۔ رات میں جب چور اور ان کے سردار آیا تو سب دروازوں پہ نشان دیکھ کر مایوس ہو گئے۔ اگلے دن خود پتہ لگانے نکلا۔ کچھ دن بعد چوروں کے سردار نے 40 ڈرم لیے اور ایک میں تیل اور باقی میں اپنے چور ساتھی کو بٹھا دیا اور علی بابا کے گھر چلا گیا اور بولا کہ میں تاجر ہوں، بہت دور جانا ہے، مجھے رات گزارنے کی اجازت مل سکتی ہے۔ تو علی بابا نے اسے اپنے گھر کے اندر لے آیا اور اپنی نوکرانی کو کھانے کا بولا۔ جب نوکرانی کھانا لے کے آئی تو اس چور کے ہاتھ میں ویسی انگوٹھی دیکھی جیسی علی بابا کے خزانے میں تھی۔ نوکرانی کو شک ہوا تو وہ ان ڈرموں کے پاس گئی تو ڈرم سے آواز آئی کہ سردار باہر آ جائیں۔ نوکرانی بہت سمجھدار تھی، اس نے تیل والے ڈرم سے تیل نکالا اور اسے گرم کر کے سب ڈرم میں ڈال دیا۔ سب چور جل کے راکھ ہو گئے۔ تو جب چور کے سرداروں نے آواز لگائی تو باہر کوئی نہ آیا۔ جب دیکھا تو سب مرے پڑے تھے تو ان کا سردار بھاگ گیا اور علی بابا کا سارا سونا ہو گیا۔